اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وہذا الضمیر مخالف للقیاس من خمسۃ اوجہ احدها عودہ علی ما بعدہ لزوما اذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه والثاني أن مفسره لا يكون إلا جملة ولا يشاركه في هذا ضمير وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو كان قائما زيد وظننته قائما عمرو۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ پیچھے چل رہی تھی کہ وہ موارد جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، وہ موارد جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً، 7 موارد تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں چوتھا یہ تھا، ان 7 میں سے چوتھا کل ہم نے یہ پڑھا تھا ضمیر شان اور قصہ ہے جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً۔ مثال یہ دی تھی قل هو اللہ احد، دوسری یہ تھی فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ قل هو اللہ احد میں ہو ضمیر شان تھی، فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا میں ہے یا ضمیر قصہ تھی اور متأخر کی طرف پلٹ رہی تھیں۔ جب بات ضمیر شان اور قصہ کی ہوئی تو 3 موارد اور ابھی باقی رہتے ہیں جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے۔ 4 ہم نے کل بیان کیے، 3 اور باقی تھے لیکن ابھی 3 باقی ہیں۔ ضمیر شان اور قصہ کی بات کی تو ادھر سے ضمیر شان کی بات شروع کر دی ہے۔ 7 مورد جو کل کہے تھے 3 باقی ہیں، چوتھا کل پڑھا اور 3 اور باقی ہیں۔ چوتھا ضمیر شان اور قصہ کی بات تھی کہ ضمیر متأخر کی طرح پلٹتی ہے، اسی سے آگے بحث شروع کر دی ہے ضمیر شان اور قصہ کے بارے میں۔ فرماتی ہیں یہ ضمیر شان اور قصہ مخالف قیاس ہے 5 اوجہ سے، 5 وجہ سے یہ ضمیر شان اور قصہ مخالف قیاس ہے، یعنی جو باقی ضمیریں ہیں وہ پیچھے کی طرف پلٹتی ہیں، یہ ضمیر شان اور قصہ متأخر کی طرف پلٹتی ہے، یہ ضمیر مخالف قیاس ہے 5 وجہ سے۔ پہلی یہ ہے توجہ، یہ ضمیر شان یا قصہ جو ہے یہ لوٹتی ہے ما بعد کی طرف لوٹتی ہے۔ ضمیر شان اور قصہ کا ما بعد کی طرف لوٹنا لازم ہے۔ جملہ مفسرہ جو ضمیر شان کی تفسیر کر رہا ہے وہ خود یا اس جملے کا کچھ حصہ ضمیر شان پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر توجہ فرماؤ، ضمیر شان کا پہلا کیا ہے حکم کہ یہ ضمیر شان ما بعد کی طرف پلٹتی ہے لازمی طور پر، اور وہ جملہ جو اس ضمیر شان کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جملہ خود یا اس جملے کا کچھ حصہ ضمیر شان پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے ضمیر شان کی جو مخالف قیاس ہے۔ دوسری وجہ، ضمیر شان کا جو مفسر ہے وہ جملہ ہوتا ہے، جملہ۔ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا حتماً جملہ ہوتا ہے، لیکن کوفیوں اور اخفش نے کہا ہے کہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا مفرد بھی ہو سکتا ہے۔ کوفی اور اخفش کہہ رہے ہیں ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا مفرد ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس مفرد کا مرفوع بھی ہو۔ اخفش اور کوفی کیا کہتے ہیں؟
ضمیر شان کا مفسر اور تفسیر کرنے والا مفرد ہو سکتا ہے شرط کے ساتھ کہ اس مفرد کا مرفوع ہو. جیسے جناب دیکھو کانا قائمن زیدن، کانا کے اندر ضمیر شان ہے اور اس ضمیر شان کی تفسیر کر رہا ہے مفرد قائمن، اور اس قائمن کا جو مفرد ہے یہ مفرد جو ہے قائمن اس کا مرفوع بھی ہے زیدن، قائمن زیدن. چونکہ زید قائمن کا کیا بنے گا جناب علی فاعل، لہذا قائمن جو مفرد ہے اس کا مرفوع بھی ہے. اسی طرح دوسری مثال ظننتہ قائمن امرن، ظننتہ ضمیر شان ہے اور اس کا مفسر تفسیر کرنے والا مفرد ہے قائمن، چونکہ اس قائمن کا مفرد ہے امرن. ٹھیک ہے، امرن فاعل ہے قائم کا. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. فرماتے ہیں اگر یہ سنا گیا ہے جیسا کہ بتا رہے ہو کان قائمن زید ظننتہ قائمن، تو اس کو حمل کریں گے ان سمیا خرجا، اگر سنا گیا ہے یہ تو اس کو حمل کیا جائے گا کہ مرفوع، یعنی زید اور عمر جو ہیں وہ ہیں مبتدا. اس طرح ہم اس مثال کی توجیح کریں گے کہ مرفوع جو زید اور عمر ہے یہ مبتدا ہے، اور کانا کا اسم اور ظننتو کی ضمیر، کانا کا اسم اور ظننتو کی ضمیر اسی مرفوع کی طرف پلٹ رہے ہیں، چونکہ نیت تقدیم میں ہے. یہ مرفوع نیت تقدیم میں ہے. کانا قائمن زیدن ظننتہ قائمن امرن، جب ہم نے اس مرفوع کو یعنی زید اور عمر کو مبتدا بنا دیا تو یہ نیت تقدیم میں ہے. اچھا، اس جو دوسری مثال ہے کانا قائمن زیدن، اس کی ایک اور بھی مطلب ہے توجیہ ہے. وَيَجُوزُ قَوْنُ الْمَرْفُوعِ بَعْدَ كَانَ اسْمًا لَهَا، جائز ہے کہ مرفوع کانا کے بعد، مرفوع کانا کے بعد جو ہے وہ کانا کا اسم ہو. کانا قائمن زیدن، زید کو کانا کا اسم بنا لو، قائمن کو خبر بنا لو، یہ بھی جائز ہے. تیسری وجہ آغا جان، 5 وجہ ہیں نا کہ ضمیر شان مخالف قیاس ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ضمیر شان کا تابع نہیں آتا، اس کی تاکید بھی نہیں لائی جاتی اور اس کے اوپر لا یعطف علیہ، ضمیر شان پر عطف بھی نہیں کیا جاتا ہے اور اس کا بدل بھی نہیں لایا جاتا ہے. تیسرا آگا، تیسری وجہ کہوں نا، تیسری وجہ جو ضمیر شان مخالف ہے قیاس ہے باقی ضمائر کے، وہ تیسری ہے کہ ضمیر شان لا یتبع بتابع، ضمیر شان کا تابع نہیں آتا، نہ اس کی تاکید لائی جاتی ہے اور نہ اس پر عطف کیا جاتا ہے، نہ اس کا بدل لایا جاتا ہے. 3 وجہ ہو گئیں. چوتھی وجہ بھلا کس کی؟ ضمیر شان جو مخالف قیاس ہے. کانا من خمسۃ، اور جو 5 وجہ ہیں کہ یہ مخالف ہے. چوتھی کیا ہے؟ ضمیر شان لا یعمل فیہ الا الابتداء وحد نواسخہ، ضمیر شان جو ہے اس میں عمل نہیں کرتا ہے سوائے ابتدا کے اور عہد نواسخ، نواسخ میں سے کوئی ایک ہے جو ضمیر شان میں عمل کرتا ہے. چوتھی وجہ پھر سنو ضمیر شان یا قصہ کی کہ ضمیر شان میں جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدا ہو سکتا ہے یا نواسخ میں سے کوئی ہو سکتا ہے. ابتدا جیسے ہوا زید قائم، اور نواسخ اس کا عامل ہوتا ہے ضمیر شان کا جیسے انہو زید قائم. 5ویں وجہ بچوں توجہ فرماؤ، 5ویں وجہ کے یہ ضمیر شان اور قصہ مخالف قیاس ہے یہ ہے کہ یہ ضمیر شان ملازم افراد ہے، تثنیہ بھی نہیں ہوتی، جمع بھی نہیں ہوتی ہے، اگرچہ اس کی تفسیر کی جائے حدیثین، یعنی 2 چیزوں، حدیثین 2
باتوں کے ذریعے یا احادیث چند چیزیں لائی جائیں، احادیث لائی جائیں، چند چیزیں لائی جائیں اس کی تفسیر کے لیے، پھر بھی ضمیر شان ملازم افراد ہے، تثنیہ بھی نہیں ہوتی، جمع بھی نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی تفسیر کرنے والی 2 حدیثیں یا احادیث ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 وجہ ہیں جو عرض کی ہیں اپنے بھائیوں کو۔ اچھا، جب یہ بات بیان کر دی، ٹھیک ہے نا، تو اب یوں ہی دیکھیں، ضمیر شان نہیں بنا لینی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ضمیر شان کے علاوہ کوئی چیز وہ بن سکتی ہے تو وہ بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ یوں ہی کوئی چیز دیکھیں کہیں یہ ضمیر شان ہے، نہیں، بلکہ جب ضمیر شان کے علاوہ اس کو بنانا ممکن ہو تو وہ کوشش کرو، نہیں بنتی تو پھر یہ بات آپ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ضمیر شان وغیرہ ہے مثلاً، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، یہ میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے، پھر اصلی بحث کی طرف چلے جائیں گے کہ ضمیر چند مواضع میں متأخر کی طرف پلٹتی ہے، لفظاً و رتبتاً کے 7 موارد تھے، 4 بیان ہوئے، جب 4 بیان ہوئے پچھلے درسوں میں تو چوتھا ضمیر شان اور قصہ آج اسی کی آگے وضاحت کر دی، 5 وجہ بتائیں کہ یہ مخالف قیاس ہے، اس کے بعد پھر 5واں مورد وہی اصل میں چاہے گا کہ جہاں ضمیر متأخر کی طرف لوٹتی ہے، 5واں آج ان میں سے پڑھیں گے، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَهَذَا الضَّمِيرُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ 5 أَوْجُهٍ، یہ ضمیر یعنی ضمیر شان اور قصہ مخالف قیاس ہے، من 5 أوجه، 5 وجہ سے، احدها ان 5 میں سے ایک یہ ہے، عودہ علی ما بعدہ لزوماً، ضمیر شان پلٹتی ہے ما بعد کی طرف لزوماً لازمی طور پر، اذ لا یجوز للجملۃ المفسرۃ له ان تتقدم ہی ولا شیء منها علیہ، چونکہ جائز نہیں ہے جملہ مفسرہ کے لیے، لہو جو ضمیر شان کے لیے جملہ مفسرہ ہے، ان تتقدم ہے کہ وہ جملہ مقدم ہو ضمیر پہ، ولا شیء منها علیہ، اور نہ ہی جملے کی کوئی چیز علیہ ضمیر شان پر مقدم ہو سکتی ہے، نہ خود جملہ نہ جملے کی کوئی چیز مقدم نہیں ہوتی۔ والثانی، دوسری وجہ، ان مفسرہ لا یکون الا جملتاً، ضمیر شان کی تفسیر نہیں کرتا الا جملہ، سوائے جملہ کے، یعنی جملہ ہوتا ہے جو ضمیر شان کی تفسیر کرتا ہے۔ ولا یشارکہ فی ھذا ضمیر، ولا یشارکہ فی ھذا ضمیر، ولا یشارکہ، اس ضمیر شان کے ساتھ فی ھذا، اس حکم میں شریک نہیں ہے ضمیر، یعنی کوئی دوسری ضمیر اس ضمیر شان کے حکم میں شریک نہیں ہے۔ ولا یشارکہ فی ھذا ضمیر، ولا یشارکہ، ضمیر شان شریک نہیں ہے، فی ھذا، اس حکم میں، ضمیر شان شریک نہیں ہے اس حکم میں، ضمیرون، کوئی دوسری ضمیر نہیں مزایا، ولا یشارکہ فی ھذا، ضمیر شان کے ساتھ اس حکم میں شریک نہیں ہے، ضمیر شان کے ساتھ اس حکم میں شریک نہیں ہے، ضمیرون، ضمیرون یعنی کوئی دوسری ضمیر اس حکم میں شریک نہیں ہے۔ وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ وَالْأَخْفَشُ تَفْسِيرُهُ بِمُفْرَدٍ لَهُ مَرْفُوعٌ، کوفیوں اور اخفش نے اجازت دی ہے تفسیرہ بمفرد، کہ ضمیر شان کی تفسیر کریں مفرد کے ذریعے، ضمیر شان کی تفسیر کریں بمفرد، مفرد کے ذریعے، لہو مرفوع، اور اس مفرد کا مرفوع بھی ہو۔ کوفیوں اور اخفش نے اجازت دی ہے تفسیرہ بمفرد، ضمیر شان کی تفسیر کرے مفرد، لہو مرفوع، اور اس مفرد کا مرفوع ہو، نحو کان قائماً
زیدن و ظننتو قائمن امرن، یہاں توجہ فرما رہے ہو، کانا کے اندر ضمیر شان ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے قائمن، اور اس قائمن کا مفرد بھی ہے، لہو مرفوع ہے زیدن، و ظننتو قائمن امرن، ظننتو ضمیر شان ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے قائمن جو مفرد ہے، اور اس کا مفرد بھی ہے، اور اس مفرد معذرت قائمن مفرد کا مرفوع بھی ہے امرن، ھذا ان سمع خرج على ان المرفوع مبتدا و اسم کان و ضمیر ظننتو راجعان الیہ، ھذا یہ بات، ان سمع اگر سنی جائے، ھذا ان سمع، ھذا یہ بات، یہ مطلب ان سمع اگر سنا جائے، خرج علی ان المرفوع مبتدا، تو اس کو حمل کیا گیا ہے کہ مرفوع مبتدا ہے، مرفوع یعنی مرفوع سے مراد کیا ہے زید ہو یا عمرو ہو، یہ مبتدا ہے، و اسم کانا و ضمیر ظننتو راجعان الیہ، اور اس میں کانا اور ظننتو کی ضمیر راجعان الیہ، وہ پلٹ رہے ہوتے الیہ اس مرفوع کی طرف، ٹھیک ہے نا، ھذا ان سمع، ھذا ان سمع اگر سنا جائے، خرج علی ان المرفوع مبتدا، حمل کیا جائے گا کہ مرفوع یعنی زید اور عمرو مبتدا ہے، و اسم کانا و ضمیر ظننتو راجعان الیہ، اس میں کانا اور ضمیر ظننتو راجعان الیہ اس مرفوع کی طرف کیا ہیں، پلٹتے ہیں، کیوں؟ لأنہ فی نیت تقدیم، اس لیے کہ یہ مرفوع نیت تقدیم میں ہے، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْمَرْفُوعُ بَعْدَ كَانَ اسْمًا لَهَا، اور جائز ہے کہ مرفوع بعد کانا، کانا کے بعد اسمن لہا، کانا کا اسم ہو، کس والی مثال میں بلا؟ کانا قائمن زید میں، یجوز کان المرفوع بعد کانا اسمن لہا، جائز ہے کہ مرفوع کانا کے بعد اسمن لہا کانا کا اسم ہو اور قائمن خبر ہو جائے، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وَالثَّالِثُ، وَالثَّالِثُ عزیزو توجہ کرو، تیسری وجہ انہو لا یتبع بتاب فلا یؤکد ولا یعطف علیہ، ضمیر شان کا بدل نہیں لایا جاتا، فلا یؤکد پس تاکید بھی نہیں کی جاتی اس کی، ولا یعطف علیہ اور ضمیر شان پر عطف بھی نہیں کیا جاتا ہے، ولا یبدل منہ اور ضمیر شان کا بدل بھی نہیں لایا جاتا ہے۔ والرابع انہو لا یعمل فیہ الا الابتداء او احد نواسخہ، چوتھی وجہ ہے کہ ضمیر شان لا یعمل فیہ، اس میں عمل نہیں کرتا ہے ضمیر شان میں، الا الابتداء سوائے ابتدا کے، جیسے ہوا زیدن قائمن ہے، او احد نواسخ ہی، یا نواسخ میں سے کوئی ایک اس ضمیر شان میں عمل کرتا ہے، جیسے انہو زیدن قائمن، مثال میں نے بنا دی ہے آپ کے لیے۔ والخامس، پانچویں وجہ ضمیر شان مخالف قیاس ہے، پانچویں یہ ہے انہو ملازم للافراد فلا یثنى ولا یجمع وان فسر بحدیثین او احادیث، ضمیر شان ملازم افراد ہے، پس یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتی ہے، وان فسر بحدیثین، اگرچہ تفسیر کی جائے دو حدیثوں کے ذریعے، او احادیث یا چند احادیث کے ذریعے ضمیر شان کی تفسیر کی جائے۔ وَإِذَا تَكَرَّرَ هَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي الْحَمْلُ عَلَيْهِ، اذا تکرر هذا، جب یہ بیان ہوا، تکرر هذا جب یہ مطلب بیان ہوا، علم تو معلوم ہوا، أَنَّهُ لَا يَنبَغِي الْحَمْلُ عَلَيْهِ اذا أَمْكَنَ غَيْرُهُ، حمل کرنا ضمیر شان پر سزاوار نہیں ہے، حمل کرنا ضمیر شان پر سزاوار نہیں ہے، اذا أَمْكَنَ غَيْرُهُ جب ممکن ہو، غیر ضمیر شان کا جب امکان ہو تو ضمیر شان پر حمل کرنا سزاوار نہیں ہے۔ وَمِن ثَمَّ ضَعُفَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ اسْمَ عَنْ الْمَفْتُوحَةَ الْمُخَفَّفَ ضَمِيرُ الشَّانِ، اسی سے قول کثیریہ نحویین ضعیف ہے، جو کہتے ہیں ان اسم ان المفتوح المخفف ضمیر الشان، اس میں ان جو مفتوحہ ہے اور مخففہ ہے ضمیر شان ہے، جو نحوی کہتے ہیں نا، یہ ضعیف ہے۔ والاولا ان یعاد علی غیر اذا امکنا، بہتر یہ ہے کہ اس کو پلٹایا جائے غیر ضمیر شان پر،
اذا امکانہ جب ممکن ہے تو اس کو غیر ضمیر شان پر پلٹایا جائے. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ سیبویہ اس کی تائید کرتا ہے کہ غیر ضمیر شان کی طرف پلٹانا چاہیے. قول سیبویہ سیبویہ کا قول تائید کرتا ہے. فی وَنَادَيْنَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا تَقْدِيرَهُ أَنْكَا. صحیح ہے نا. تقدیر اس کی کیا ہے نَادَيْنَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ کی ان کا یعنی کا جو ہے وہ اس ان کا کیا بناؤ گے اسم بناؤ گے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کا اسم جو ہے ضمیر شان بناؤ کیونکہ یہ ممکن ہے اور یہ بہتر بھی ہے کہ کہو ان کا. ان تقدیرہ ان کا. یہ آخری بات آخری اذا تکرر ھذا میں بات کی ہے کہ مثلا ضمیر شان کے علاوہ تھوڑا سوچ لو. اگر کوئی چیز بنا سکتے ہو تو وہ بناؤ, اگر نہیں بن سکتی تو پھر ضمیر شان کی طرف آؤ. لہذا اس لیے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ جو انا سے ان مفتوحہ مخففہ ہو جاتا ہے اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں انا سے جو ان بنتا ہے مفتوحہ اس کا اسم ضمیر شان ہوتا ہے, یہ قول کہا ضعیف ہے کیونکہ اس کو اور بھی صورت ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ اس کا اسم ضمیر شان ہو. وہ بات بتائیے یہاں. وَإِذَا تَكَرَّرَ هَذَا عُلِمَ جب یہ بیان ہوا علماء معلوم ہو گیا انه لا ينبغي الحمل علیہ ضمیر شان پر حمل کرنا مناسب نہیں ہے. اذا امکان غیرہ جب ضمیر شان کے غیر پر جو ہے حمل کرنا ممکن ہو, جب غیر ضمیر شان کا امکان ہو. وَمِن ثَمَّ ضَعُفَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ اور اسی سے جو ہے قول بہت سے ناویوں کا ضعیف ہے. ان اسم ان المفتوح مخفف ضمیر شان کے اسم ان مفتوح مخفف ضمیر شان ہوتا ہے. والاولا ان یعاد علی غیرہ بہتر یہ ہے کہ یعاد پلٹایا جائے غیر ضمیر شان پر. اذا امکان جب ممکن ہو, جب ممکن ہو تو غیر ضمیر شان کی طرف اس کو پلٹائیں. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ سیبویہ قول سیبویہ اس کی تائید کرتا ہے. فی وَنَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا یہاں ان کا اسم ضمیر شان نہ بنائے بلکہ یہ بناؤ اِنَّا تَقْدِيرَهُ أَنْكَا. اِنَّا تَقْدِيرَهُ نَادَيْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ کی تقدیر کیا ہے ان کا. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. ابھی جو میں نے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہ ہے, عرض کیا ہے کہ کل ہماری بحث یہ شروع ہوئی تھی کہ وہ موارد مواضع جن میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے لفظاً و رتبتاً وہ 7 ہیں. ان 7 میں 4 ہم نے پڑھے تھے. چوتھا ضمیر شان اور قصہ تھا کہ ضمیر متأخر کی طرف پلٹتی ہے. آج اسی کی بحث آگے شروع کر دی ہے کہ ضمیر شان اور قصہ مخالف قیاس ہے 5 اوجہ سے. آج وہی آپ کی خدمت میں بتاتا رہا ہوں. پہلی یہ تھی کہ ضمیر شان ما بعد کی طرف پلٹتی ہے لازمی طور پر. دوسری وجہ یہ تھی کہ ضمیر شان کی تفسیر کرنے والا جملہ ہوتا ہے. تیسری وجہ یہ تھی کہ ضمیر شان کا تابع نہیں آتا, تاکید بھی نہیں لائی جاتی اور اس پر عطف بھی نہیں ہے اور اس کا بدل بھی نہیں لایا جاتا. چوتھی وجہ یہ بتائی آپ بھائیوں کو کہ ضمیر شان میں جو عامل ہوتا ہے وہ ابتدا ہے یا نواسخ میں سے کوئی ہے. پانچویں وجہ ضمیر شان کی یہ بتائی ہے کہ یہ ملازم افراد ہے, تثنیہ جمع نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. موفق معید رہو, سلامت رہو عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.